दुश्मन जो है वो अफवाज पाकिस्तान और आवाम के दरमियान जो है वो दरार डालने की कोशिश कर रहा है और आवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान रिश्ता जो है वो अटूट और नाकाबिले शिकस्त है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। देखिए हम तो इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि जिस भी वजह से अवाम और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान डिस्टेंस पैदा हो वो पाकिस्तान की दुश्मनी में है वो बात। अब सवाल ये है, और ये बात फील्ड मार्शल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त की, हमारा सवाल तो गवर्नमेंट से है जी कि आप एक इस बात को अब तकरीबन, अब हम ज़्यादा इस पर क्या बात करें, मेरा ख्याल है आप भी और सब लोग, सारा मीडिया ये इसके ऊपर तो एग्री करता है कि पब्लिक पर्सपेक्टिव के अंदर ये एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। यानी कि जिस तरह के वोट्स माजी के अंदर गवर्नमेंट्स को मिले, इस गवर्नमेंट को उस तरह के ओवरऑल नेशनल वोट्स भी नहीं मिले, 47 के भी काउंट कर लें, लेकिन सब लोग इस पर एग्री करते हैं। गैलप का पोल एग्री करता है कि पब्लिकली जितनी गवर्नमेंट्स की ट्रेडिशनली सपोर्ट होती है, इस गवर्नमेंट की उतनी सपोर्ट नहीं है लोगों के अंदर। तो क्या वजह है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो कर रही है जिससे गवर्नमेंट और रियासत और आवाम के दरमियान में कुछ फासला हो? फील्ड मार्शल साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो भी ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा है जिससे आवाम और अफवाज पाकिस्तान या रियासत के दरमियान फैसले बढ़ जाएं, वो पाकिस्तान की दुश्मनी में कर रहा है। यही सवाल तो हम हुकूमत से पूछ रहे हैं कि फिर आप ऐसी क्यों पॉलिसीज़ कर रहे हैं? अताउल्लाह तारड़ साहब की तकरीरें सुन लें, केपी के लोगों के बारे में, बलोचिस्तान के लोगों के साथ कुछ आप हिसाब देख लें, आपने पंजाब के अंदर भी पिछले हफ्ते का सारी कार्रवाई की। क्यों आप ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं? क्यों नहीं बातचीत से मसले सॉल्व करते? जो भी ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रहा है जिससे अवाम और रियासत के दरमियान फासला हो, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। हमने पॉलिसी तब्दील करने की ज़रूरत है। एक तो ये बताइए गवर्नमेंट को, और दूसरा असर हाज़र के ख़तरात से निमटने के लिए जिद्दत, मुसलसल तालीम और मुताबिकत को अपनाना होगा। ये भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। लेकिन उससे पहले वो बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी शिफ्ट करने की ज़रूरत है ताकि आवाम और फौज के दरमियान जो गैप है उसको कम किया जा सके? एक तो सबसे पहले या तो बैरिस्टर साहब मासूम हैं या वो आवाम को बहुत मासूम या बेवकूफ़ समझते हैं, जो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बयान करती हूँ। नहीं, मैं उसकी वजह ये है मैडम भी कि हुकूमत को और अफवाज पाकिस्तान को एक कहना, हम एक पेज पर हैं वो अलग बात है, बट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट और मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लोग अच्छा समझ सकते हैं, बुरा समझ सकते हैं, उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, उनके साथ आप किसी बात पे आपका इत्तेफाक राय हो सकता है, किसी बात पे आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, आप उनको वोट की ताकत के जरिए हटा सकते हैं, ला सकते हैं। ये कहना कि रियासत पाकिस्तान और इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हाइब्रिड है, हमने तो नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, हम तो आपकी बात एग्री करते हैं, आपकी बात से। आपकी अपनी हुकूमत ये कहती है कि हम हाइब्रिड हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट और स्टेट जो है सोबत में ज्यादा रह रहे हैं या उनकी ट्वीट ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि आपसे कंट्रोल नहीं होती है बात। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, हमने तो नहीं कहा। आप थोड़ी सी सुनने का हौसला रखें। आपने कहा, आपने एक बात की, अब सुनने का हौसला। वो सारे लोग जो इंतशार फैलाते हैं और उन मासूम बच्चों के दिमागों को, जिनकी अभी पूरी तरह नशोनुमा भी नहीं हुई, उनको ये कहते हैं कि हमारे डंडे सोटे लेके चल के आर्मी हाउस पे हमला करो। ये वो दुश्मन है पाकिस्तान के जो पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के मासूम बच्चों को वरगलाते हैं। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ आर्मी चीफ उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात, किसी पॉलिसी की बात नहीं कर रहे। ऐसे लोग पाकिस्तान के दुश्मन है। और ये मैं एक बार नहीं कह रही, मैं 1000 बार ये बात कर चुकी हूँ कि हर वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर फिरका वारियत फैलाता है, हर वो शख्स जो अपनी औलाद को, अपने बहन भाई को, अपने किसी फॉलोअर को ये बात बताता है कि तुम्हारी पार्टी का झंडा तुम्हारे पाकिस्तान के झंडे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वो शख्स जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते हुए रियासत पाकिस्तान के खिलाफ कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है या पाकिस्तान के अंदर किसी और शख्स को उसके खिलाफ वर्गलाता है, वो पाकिस्तान के दुश्मन है। एंड दिस इज व्हाट आई सेड कि ऐसे दुश्मन, हमें गैप कम करना ना। गैप कैसे कम होगा? गैप ऐसे कम होगा कि आप ऐसे दुश्मनों को जो है अकाउंटेबिलिटी करें उनकी। ऐसे लोगों की अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। मुझे ये बताएं कि वो सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में सोते हैं। जिस वक्त जंग हो रही थी ना पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, उस वक्त वो आराम से ट्वीट कर रहे थे बैठ के रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। आपको कैसे सारा कुछ मुयस्सर था? आपका अगर मुल्क के ऊपर इस वक्त बमबारी हो चुकी होती, दुश्मन हरमला आवर हो चुका होता, तो आपके पास ये ट्विटर और इंटरनेट ना होता ट्वीट करने के लिए और सोशल मीडिया वॉरियर बनने के लिए। देयर हैज टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट
anyone and everyone جو اسٹیٹ آف پاکستان کا دشمن ہے, اور ہر وہ شخص اسٹیٹ آف پاکستان کا دشمن ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی پولیٹیکل ڈفرینسز اس کو یہ حق دیتی ہیں کہ وہ ریاست پاکستان کے خلاف بات کرے. آپ 1000 دفعہ پولیٹیکل پالیسی سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, آپ حکومت کے خلاف بات کر سکتے ہیں, آپ کویشچن کر سکتے ہیں, آپ پاکستان کے خلاف نہ جا سکتے ہیں, نہ بات کر سکتے ہیں, نہ حملہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کریں گے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اور اس اکاؤنٹیبلٹی کو ہرگز یہ نہ کہا جائے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے تو پھر وہ ظلم کا رونا شروع کرتے ہیں. بیرسٹر صاحب, میں فیلڈ مارشل جی آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ دیکھیں, یہ بڑی سیریس بات ہے, بالکل سیریس بات ہے, اور گورنمنٹ کو اس کو سمجھنا چاہیے. میرا خیال ہے ریاست کو تو آلریڈی, ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ تو اس کو آلریڈی سمجھتی ہے, لیکن گورنمنٹ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے. یہ ایک سیریس بات ہے. آپ پبلکلی یہ کلیم کر رہے ہیں ہر جگہ پہ, وہ خواجہ آصف صاحب ہوں جو کہیں کہ ہم ہائیبرڈ نظام میں چل رہے ہیں, اور وہ رانا ثناء اللہ صاحب ہوں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا, عطاء اللہ تارڑ صاحب ہوں. آپ انٹرنیشنل میٹنگز اسی وجہ سے, اس بات کی سپورٹ میں کہ ہم ایک ہائیبرڈ نظام ہے جس میں اسٹیٹ اور پولیٹیکل پارٹی اکٹھے مل کے دو پہیوں کی طرح کسی گاڑی کو چلا رہی ہے, اسی وجہ سے آپ کی جو انٹرنیشنل میٹنگز کا ایکسپوجر ہے وہ بھی دو بندوں کا ہے. جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پرائم منسٹر صرف کا تھینک یو نہیں کہا, پرائم منسٹر نے فیلڈ مارشل کا تھینک یو کہا. آف کورس. سو میں سوری, میں اگر واضح کر رہا ہوں, تو جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو لوگ کرٹیسائز بھی دونوں کو کرتے ہیں. جب آپ یہ لوگوں کو بتائیں گے, اگر میں آپ سے بتاؤں کہ ہم جتنے فیصلے کرتے ہیں میں اور میں سامنا مل کے کرتے ہیں, تو لوگ جب میرے فیصلے کو کرٹیسائز کریں گے تو ہم دونوں کو کریں گے. یہ ایک سیریس بات ہے, یہ بات سیریس ہے اور ہم اس کو کیئرفلی کرنا چاہتے ہیں. تو جو آپ کی ان کی اچھائیاں آپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم نے جنگ جیتی. بھائی پاکستان مسلم لیگ نون نے تو جا کے جنگ نہیں جیتی نا, ریاست پاکستان نے جیتی, افواج پاکستان نے جیتی. میں نے تو آپ کو اگر میری بات پوری ہونے دیں گے نا, یہ بات سیریس ہے, کیونکہ اللہ کرے کہ کوئی سیریس لوگ اس کو سن رہے ہوں. جب افواج پاکستان کوئی اچھا کام کرتے ہیں, ہم نے جنگ جیتی, تو اس کا کریڈٹ گورنمنٹ بھی لیتی ہے. ڈیفنس منسٹر نے بھی لیا, فورن منسٹر نے لیا, پرائم منسٹر نے لیا. اسی طرح جب پرائم منسٹر کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا کرٹیسزم بھی افواج پاکستان کو سہنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے خود کہا نا یہ ہائیبرڈ نظام ہے. اس وجہ سے جب آپ پنجاب کی سڑکوں پہ مولوی حضرات کو انٹیگنائز کریں گے تو صرف مریم نواز صاحبہ کی کرٹیسزم نہیں ہوگی, ریاست کی بھی ساتھ کرٹیسزم ہوگی. کیونکہ جب اچھائیاں ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم شیئر کر رہے ہیں, تو لوگ کیونکہ وہ گمراہ ہیں, شاید جاہل ہیں, ان پڑھ ہیں, اگر آپ کی پالیسی سے سیلاب زدگان کو ریلیف نہیں ملے گا تو لوگ سٹیٹ کو بھی کرٹیسائز کریں گے. اگر آپ کی پالیسی سے گولی چل جائے گی تو لوگ سٹیٹ کو بھی کرٹیسائز کریں گے. اگر آپ سوری میڈم میں بات پوری کروں, اگر آپ کی پالیسی سے انٹرنیشنل اچھائی ہوگی تو سٹیٹ کو بھی ہم سب لوگ جو گمراہ لوگ ہیں اس ملک کے وہ اچھا کہیں گے. اگر آپ کی پالیسی کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچے گا تو سب کو قصوروار کریں گے. میڈم نے جس طرح فیلڈ مارشل کی تقریر کو سنا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے. میں نے جس طرح سب کی بھی بات ہو رہی ہے, میں نے کہا افغانستان کی بات ہو رہی ہے, انڈیا کی بات ہو رہی ہے, جو ریاست کے اور عوام کے درمیان میں فاصلہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. میں نے اس کو جس نظر سے سنا, ضرور بات ہو رہی ہوگی عمران خان صاحب کی, پی ٹی آئی کی, لیکن وہ تمام لوگ جو سیاست کے اندر ایسے اقدامات کر رہے ہیں جاہریت کے, پنجاب پولیس کا آپ نے کتنا ظلم دیکھا, ہم سارے اس کی, کون ہے اس ملک کے اندر جو کہہ سکتا ہے پنجاب پولیس ظلم نہیں کرتی, ہر بندہ مانتا ہے کہ کرتی ہے. جب آپ وہ ظلم کرتے ہیں تو اس کی گالیاں بھی انفارچونیٹلی ریاست کو پڑ جاتی ہیں. تو وہ تمام لوگ جو ایسے کوئی کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں, وہ سب پاکستان کے دشمن ہیں. مجھے لگا 100% انکریکٹ. میں پلیز لیٹ می کلیریفائی دس پوائنٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اینڈ آئی تھنک کہ یہی آج جو فیلڈ مارشل نے بات کی, یہی بات بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو, اس طرح کی مسکنسیپشنز کو کلیئر ہونا چاہیے. تو میں ایک چیز بہت کلیئر کر دوں گی, جیسے ہم کل بات کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں پروونشل گورنمنٹ کی ڈومین میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں اوور لیپنگ ہوتی ہیں. تو یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ کسی بھی حکومت کا, میں اکراس پروونسز بات کر رہی ہوں, کسی بھی حکومت کا, بلوچستان کی حکومت ہو, سندھ کی ہو, کے پی کی ہو, کیونکہ اس وقت 4 ڈفرینٹ صوبوں میں 4 ڈفرینٹ پارٹیز کی حکومت ہے, تو آپ چاروں صوبوں کی حکومت کی بات کر لیں یا آپ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر لیں, جو ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ ہے, جو ان کے انٹرنل گورنمنٹل ڈیسیجنز ہیں, اس
کا یہ مطلب کہیں سے نہیں ہے کہ وہ فیصلے اسٹیٹ آف پاکستان کریے. اسٹیٹ آف پاکستان, ملٹری آف پاکستان, ٹو بی ویری کینڈیڈ, ہیز میڈ دس ویری ویری کلیئر کہ ان کا سیاسی فیصلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ امریکہ کے ساتھ ریلیشنز جو ہو رہے ہیں, امریکن پریزیڈنٹ کی ملاقات فیلڈ مارشل کے ساتھ ہو رہی ہے, وہ ایک بہت اسپیسیفک چیز ہے جس کے اوپر, کیونکہ فیلڈ مارشل ایک ایسی, مجھے بات ختم کرنے دیں. آپ کو بہت مرچیں لگتی ہیں اپنی دفعہ اگر کوئی بیچ میں بولے, آپ بات ختم ہونے دیں. سختی لائیں گے تو اسٹیٹ کو اس کا کانسیکوینس فیل ہوگا. یہ سیریس سجیشن ہے, اس کو بہتر کر لیں. مچ فار یور سجیشن. میری یہ سجیشن ہے کہ سننے کا حوصلہ بھی رکھیں اور عوام کو بھی سننے سمجھنے دیں. بات یہ ہے کہ ایک اسپیسیفک چیز کے اندر ان کا جو ایک رول ہے, اور وہ صرف رول ہے نہیں, ہم نے دیکھا کہ وہ رول کتنا امپورٹنٹ ہے, کتنی اچھا. اور وہ رول اس لیے بھی میں اس کی بھی امپورٹنس آپ کو بیان کرتی چلوں, کیونکہ وہ تعلقات جہاں سے شروع ہوئے, جہاں سے بات شروع ہوئی, وہ انڈیا کے ساتھ سیز فائر سے ہوئی. جس وقت وہ ایک وار سچویشن تھی اور انڈیا کے ساتھ سیز فائر کرنا تھا, وہاں سے ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ریوائیو ہونا شروع ہوئے, رائٹ. تو کیونکہ وہ وار کے اوپر بات تھی, تو وہاں پہ کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب سے تعلقات بننے شروع ہوئے, اور ٹرمپ کی اور ان کی ایک ایسی ایکویژن ڈیولپ ہوئی جہاں پہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, جہاں پہ وہ ایک ایسے پوزیشن میں تھے جہاں انہوں نے پاکستان کے لیے بات کی, پاکستان کے لیے ٹریڈ کی بھی بات کی, پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بھی بات کی, ہر چیز پہ بات کی, جس کے لیے وی شوڈ بی thankful if anything else. ٹھیک ہے. اب اگر مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. اب اگر یہ کہا جائے کہ جی کیونکہ فیلڈ مارشل صاحب ٹرمپ سے ملے اور انہوں نے پاکستان کی عزت افزائی کی, انہوں نے پاکستان کو ایک بہتر پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر کرنے کی بات کی, اس لیے فلانے صوبے میں فلاں کونے میں جو پرچون کی دکان پہ 4 روپے کی چوری ہوئی تھی اس کا بھی قصوروار وہ ہے. یہ بہت فولش بات ہے, یہ بہت فولش بات ہے. کسی حکومت نے ایسی بات کہہ رہی ہے تو اپنی پالیسیز میں شائستگی لائیں تاکہ لوگ ہائبرڈ رجیم سے پیار کریں رادر دین کہ ان کے خلاف ہو. اتنی سی گزارش ہے, باقی آپ نے جو کرنا ہے.